بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننہال سے ملانے گئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت اور محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پونچھے اور آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ شریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک آپ اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، اچھی عادتوں والے، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو پیٹ نہ بھرتا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے کوئی پہلے پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کی دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ سے واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا کہ اس بچے کی شان نرالی ہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں کے ایک راہب بحیرہ، جس کا اصل نام برجیس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھیں۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔
لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت ختیجہ نے آپ کو جرش یمن میں ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے بھیجا، اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔